وضو کا طریقہ چل رہا تھا. 4 فرائض ہیں جن کا ادا کرنا لازمی ہے. اگر فرائض ادا نہیں ہوں گے وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. سب سے پہلے ہاتھ دھونے ہیں یہاں تک گھٹنوں تک، اور اس کے بعد جو فرائض میں جو آتا ہے چہرہ دھونا، پھر بازو تک جو ہے یہ ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا. یہ 4 فرائض ہیں. طریقہ اس کا یہ ہے، وضو کا طریقہ سب سے پہلے ہاتھ جو ہے صحیح مل کے دھوئیں گے، ہاتھوں کو صحیح طرح مل کے دھوئیں گے، اور اس کے بعد چہرہ دھونا ہے. چہرے پہ زور سے پانی نہیں مارنا ہے، یہ خیال کرنا ہے. اس طرح جس طرح مسجد میں اکثر دیکھا جاتا ہے ساتھ جو دوسرے ساتھی بیٹھے ہوتے ہیں وضو وغیرہ کرنے کے لیے، ان کے اوپر چھینٹیں پڑتی ہیں، یا جو ہے پانی نیچے گر کے نیچے سے اوپر چھینٹیں پڑتی ہیں. نیچے سے اوپر جو چھینٹیں پڑتی ہیں یہ ناپاک چھینٹیں ہوتی ہیں، اس سے بچنا ہے. تو آہستہ سے آرام سے، اور جو ہے ہاتھوں پہ پانی لے کر تو پیشانی تک لے کے جانا ہے، یہاں تک لے کے جانا ہے، اور پھر یہاں تک اس کا ملنا ہے چہرے کو. یہ 3 دفعہ کرنا ہے. اور اس کے بعد جو ہے اگر داڑھی ہے تو داڑھی کا خلا بھی کر سکتے ہیں. یہ طریقہ ہے تاکہ جو ہے داڑھی کے اندر جو ہے پانی پہنچ جائے. اور اس کے بعد جو ہے بازو دھونے ہیں یہاں تک، یہ گونی تک دھونے ہیں. یہ کنیاں ہماری تو یہاں تک ہم نے دھونے ہیں، کنیوں سمیت دھونے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے سر کا مسح کرنا ہے. سر کا مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے، اس طرح ہاتھ رکھیں گے، یہاں سے پیچھے لے کے جائیں گے اور پیچھے سے واپس آگے لے جائیں گے. چھوٹی انگلی جو شہادت والی انگلی ہے اس طرح کان کے اندر ڈالیں گے، اور یہ جو انگوٹھا ہے انگلی کو پیچھے کی طرف نہ کرنا ہے، کان کے پیچھے یہ کریں گے. اور پیچھے سے اس طرح کریں گے گردن کا مسح. آگے سے نہیں کرنا، آگے سے مسح کرنا جائز نہیں ہے، یہ بدعت میں آتا ہے. پیچھے سے کر سکتے ہیں مسح. اور جو ہے اس کے علاوہ پھر جو ہے پاؤں دھونے ہیں ٹخنوں سمیت. جو ہے یہ ہمارا ٹخنا ہے، اس سمیت جو ہے پاؤں دھونے ہیں. یہ وضو کا طریقہ ہو گیا. وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے. بسم اللہ پوری نہیں پڑھنی، صرف بسم اللہ، بس یہاں تک پڑھنا ہے. اور اس کے وضو کے بعد جو ہے دوسرا کلمہ پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے اذان کی طرف ہم چلتے ہیں. اذان جب دیتے ہیں اکثر دیکھیں مساجد کے اندر جو ہے جو لوگ جو بڑی عمر کے، اکثر دیکھا جاتا ہے بڑی عمر کے اذان دیتے ہیں. اذان ان کی بیچاروں کی صحیح نہیں ہوتی. کافی لوگوں کے ان کے اوپر اعتراض وغیرہ اٹھتے ہیں کہ اذان صحیح نہیں دے رہے بابا جی اذان. اکثر ایسا ہوتا ہے بعض تو سیکھ لیتے ہیں، بعض جو سیکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، جو ہے وہ ساری زندگی الفاظ زبان پہ چڑھے ہوتے ہیں لیکن وہ ٹھیک ہی نہیں ہوتے. تو اس لیے ابھی آپ کی جو ہے سیکھنے کی عمر ہے، سیکھنے کا ٹائم، ابھی سے سیکھنا ہے، اچھی طرح اذان دینے کی کوشش کرنی ہے. اذان جب شروع کریں گے، اذان شروع سے آہستہ آہستہ آواز میں شروع کرنی ہے. درمیان میں آواز کو اوپر اٹھانا ہے، اچھی آواز میں اذان دینی ہے، اونچی آواز میں. اور آخر میں پھر جو ہے آواز کو آہستہ آہستہ کر کے ختم کر دینا ہے. اذان کی جیسا 2 فقرے ہیں. پہلے فقرے کو شارٹ پڑھنا ہے، مختصر پڑھنا ہے. دوسرا فقرہ جو ہے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے. کانوں میں جو ہے اس طرح ہاتھ دینے ہیں یہاں تک دونوں. اذان اس سے دنی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، آہستہ آہستہ. دوسرا جو ہے فقرہ ہے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے، کھینچ کے پڑھنا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ. پہلا فقرہ مختصر، دوسرا لمبا کر کے پڑھنا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان جو ہے مختصر پڑھنا ہے، شارٹ پڑھنا ہے، پہلے فقرہ دوسرا لمبا پڑھنا ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ.
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. मुख्तसर फिक्रा पढ़ना है और दूसरा जो है लंबा पढ़ना है। अगर जो है सांस कम हो, इसका तरीका यह है कि सांस खींच के पढ़ें। खींचने का यह तरीका है, देखिए मेरी तरफ। हय्य अला सलाह कहते हुए जो है सर को दाएं तरफ मोड़ना है और इसके जवाब में हमने ला हौला वला कुव्वता कहना है। सुनने वाले जो हैं तो पूरी अजान जब होगी तो उसमें जो है उसके अलावा हय्य अला सलाह हय्य अल फलाह के अलावा जो है जिस तरह अजान कही जाएगी उसी तरह हमने दोहराना है। सिर्फ हय्य अला सलाह और हय्य अल फलाह में जवाब में हमने पढ़ना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हय्य अल फलाह पढ़ते हैं, पहला फिक्रा मुख्तसर पढ़ना है, दूसरा लंबा करके पढ़ना है और जो है सर को जो है दाएं तरफ फेरना है। हय्य अलल फलाह। हय्य अलल अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। यहाँ पे जब आएंगे अल्लाहु अकबर, फिर हमने आवाज़ को आहिस्ता कर लेना, धीमी आवाज़ में पढ़ना है। इस तरह समझ लें कि सुनने वाले को ये महसूस हो गया अज़ान खत्म हो रही है, अभी एंड पे है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। ये तरीका था अज़ान का, समझ आ गया सबको? इसी तरह आपने जो है जब आपने अज़ान देनी है तो इस तरह देनी है, इस अंदाज में देनी है। एक दफ़ा मैं फिर दोहरा लेता हूँ, आप सिर्फ सुने। अभी मैं बताऊंगा नहीं ये इसको लंबा करना, ये करना है, आप सिर्फ सुने, तो जो करें ध्यान करें। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह।
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم یہ اضافہ کیا جائے گا الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اذان جب ہو رہی ہو تو توجہ کے ساتھ ہم اپنے سارے کام جو جس کام میں بھی لگے ہیں سارے کے سارے کام چھوڑ کے ہم جو اذان توجہ کے ساتھ سنیں اور اذان کا جواب دیا جائے سمجھ آ گئی ہے اپنے سارے کام جو ہے ہمیں چھوڑنے چاہیے جو بھی کام کر رہے ہیں پہلے بزرگوں کے واقعات میں سے ملتے ہیں کہ جو ہے جب اذان سنتے تھے جس کام میں بھی لگے ہوں اس کام کو چھوڑ کے یہاں تک آتا ہے ایک لوہار کا واقعہ کہ حضرت عبداللہ بن مبارک کا نام آپ نے شاید سنا ہو تو کسی نے دیکھا کہ ان کے قریب ایک لوہار رہتا تھا لوہار یعنی جو ہے جو لوہے کی چیزیں وغیرہ بناتے ہیں ان کو لوہار کہتے ہیں اس طرح شاید آپ نے نام سنا ہو جو گاؤں کے لوگ ہیں کلاڑی وغیرہ ہوگی وہ بناتے ہیں یا اس کو تیز کیا جاتا ہے اسی طرح کدال وغیرہ کو بنایا جاتا ہے تیز کیا جاتا ہے اس کو لوہار کہتے ہیں تو کسی نے دیکھا کہ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو جو ہے اس کے ساتھ جو دوسرا لوہار ساتھی تھا مزدور ساتھی تھا ان کا بھی انتقال ہوا تو ایک شخص نے خواب دیکھا کہ جو لوہار ہے اس کا درجہ جو ہے عبداللہ بن مبارک سے زیادہ ہے بڑا ہوا ہے تو وہ شخص جو ہے اس لوہار کے گھر والوں کے پاس گیا کیا وجہ ہے یہ جو لوہار تھا یہ مزدور آدمی تھا اس کا درجہ اللہ رب العزت نے عبداللہ بن مبارک سے بھی جو ہے زیادہ کر دیا بڑھا دیا کیا وجہ ہے اس کی ان کے گھر والوں نے ان کی وائف نے ان کو بتایا کہ جو ہے جب بھی اذان وغیرہ ہوتی تھی تو اس نے اگر جو ہے نا وہ جب لوہے کو گرم کیا جاتا ہے اس کے اوپر ہتھوڑا مارا جاتا ہے وہ جب اس سے جب لوہار نے جب ہتھوڑا اٹھایا ہوتا تھا اگر یہاں تک اٹھایا ہوتا اگر اذان کی اس سے آواز آتی اگر مسجد سے اذان ہو جاتی وہ نیچے نہیں مار دیتے اسی طرح پیچھے چھوڑ دیتے تھے مطلب یہ تھا کہ وہ کہہ رہا تھا اللہ رب العزت کی طرف سے
بلاوا آ گیا ہے نماز کے لیے، بس میرا کام یہیں تک، اس کے بعد وہ نماز کے لیے چلے جاتے. اللہ رب العزت نے اتنا ان کو رتبہ دیا، اتنا درجہ دیا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک سے بھی ان کا درجہ بڑھ گیا. حالانکہ جو ہے عبداللہ بن مبارک بہت ہی نیک انسان تھے، عبادت گزار آدمی تھے. رات کو جو ہے تہجد کی نماز اپنی چھت کے اوپر پڑھتے. ان کے دوسرے پڑوسی جو ہے جو حضرت عبداللہ بن مبارک کے قریب تھے، وہ رات کو دیکھتے کہ رات کے جو ہے تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں عبداللہ بن مبارک جو ہے چھت پہ. تو کچھ دنوں بعد دیکھا وہ جو ہے چھت پہ نظر نہیں آ رہے عبداللہ بن مبارک. ان کے بچوں نے کہا کہ رات کو ہم دیکھتے ہیں چھت کے اوپر کوئی درخت وغیرہ نظر آتا تھا، آج وہ نظر نہیں آ رہا. ان کے گھر والوں نے کہا وہ درخت نہیں، وہ جو عبداللہ بن مبارک تھے جو فوت ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا. اتنے عبادت گزار تھے، رات کو کھڑے ہوتے تھے، قرآن جو ہے وہ پڑھتے رہتے، تہجد کی نماز میں کھڑے رہتے. اللہ رب العزت ہمیں بھی جو ہے قرآن پڑھنے کی، نماز پڑھنے کی، تہجد پڑھنے کی اور جو ہے اذان کا جواب دینے کی، اذان سننے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اقامت کی طرف چلتے ہیں. اقامت جو ہے جس طرح اذان دی ہے یہی ہے، بس تھوڑے سے دو جو ہے الفاظ زیادہ ہیں. قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، یہ پڑھنے ہیں اضافی، اور جو ہے تھوڑا سا اقامت کو تیز پڑھنا ہے، جلدی پڑھنا ہے. حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ جب پڑھیں گے، اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ نہیں ہے. اور اس طرح حی علی الفلاح، حی علی الفلاح نہیں ہے. حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ اس طرح پڑھنا ہے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. میں پڑھتا ہوں، سنیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، یہ طریقہ ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ پڑھنے کا. حی علی الصلاۃ نہیں پڑھنا، اکثر ساتھی یہاں پہ غلطی کرتے ہیں. حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. یہ طریقہ ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، یعنی حی علی الفلاح ہی نہیں پڑھنا. حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة نہیں پڑھنا. حالانکہ اگر عقل سے دیکھا جائے تو یہاں پہ اس طرح پڑھنا چاہیے قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، لیکن جو ہے جو طریقہ ہے، طریقہ کار وہ اس طرح پڑھنا ہے. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. یہ اقامت ہوگی. ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا اقامت کا؟ یہ پہلے والا بھی بھول گیا. پہلے والا کس کو بھول گیا؟ ابھی والا سمجھ آپ کو بھول گیا؟ سبحان. اور جو ہے اقامت سے پہلے ہم نے نیت کرنی ہے. عربی کی نیت کر سکتے ہیں. انی اکثر بچوں کو یاد کرائی ہوئی ہے کہ وہ یاد بھی ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اردو میں کرنا چاہیں، جس طرح فجر کی اگر نماز پڑھنی ہے تو ضروری نہیں ہے جو ہے زبان سے کی جائے. دل سے آپ جس طرح مسجد آ رہے ہیں، نماز کے لیے آ رہے ہیں، تو سمجھیں کہ آپ کی نیت ہوگی. دل سے آپ جو ہے نماز کی نیت سے آ رہے ہیں گھر سے، تو گھر سے جب آئیں گے آپ کی نیت سمجھے کہ ہوگی. اکثر آگے ساتھی جو ہے نا اونچی اونچی آواز سے جو ہے نیت کر رہے ہوتے ہیں مسجد میں، اور ساتھ جو ہے سننے والے ان کو بھی جو ہے تکلیف ہوتی ہے. تو اسی طرح جب نماز پڑھتے ہیں، نماز میں جو نماز کا جو سبق ہے یہ آہستہ آہستہ پڑھنا چاہیے اپنے دل میں.
اکثر ساتھی اونچی آواز سے پڑھتے ہیں تو دوسرے ساتھی جو کھڑے ہوتے ہیں ان کو آواز آتی ہے، دور دور تک آواز جاتی ہے، وہ اس طرح سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں میرے حروف ادا ہوئے یا نہیں ہوئے. تو اس طرح شک نہیں کرنا چاہیے، آہستہ آہستہ دل میں پڑھیں. اور نیت اردو میں سن لیں. 2 رکعت فجر کی پڑھنی ہے، 2 رکعت نماز فرض وقت فجر کے پیچھے اس امام کے منہ میں رکھانا کا بشید اللہ اکبر. اور اس کے بعد ثنا پڑھنی ہے. اگر آپ جو ہے امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں نماز تو صرف ثنا پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ نے خاموش ہو جانا ہے. سورہ فاتحہ اور جو ہے اس کے بعد جو سورت وہ پڑھی جائے گی وہ صرف امام پڑھے گا، آپ نے صرف سننی ہے، پڑھنی نہیں ہے. اور اسی طرح دوسری رکعت جو ہے جب پڑھی جائے گی تو دوسری رکعت میں بھی اسی طرح آپ نے خاموش ہی رہنا ہے. امام جو ہے وہ پڑھے گا، آپ نے صرف سننا ہے. سورۃ فاتحہ پڑھے گا اور اس کے ساتھ جو سورت ہے وہ پڑھے گا، آپ نے صرف سننا ہے. آگے انشاءاللہ حضرت علی صاحب، حضرت مولانا علی صاحب جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. صدق اللہ العظیم. سب سے پہلے قاری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت ہی بہترین انداز میں قاری صاحب نے بچوں اور بچیوں کو، ٹیچر حضرات تشریف فرما ہے اور اسکول کے بڑے بھی تشریف فرما ہے. سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بچوں کے لیے ایسے دن کا آغاز کیا اور پھر پریکٹیکل اس میں عمل لانے کے لیے، کام لانے کے لیے، سیکھنے سکھانے کے لیے موقع دیا. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں اس کا اجر اپنے شان کے مطابق عطا فرمائے. اور جو کچھ قاری صاحب نے وضو کے حوالے سے، اذان اقامت کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کیا، اللہ تبارک و تعالی اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بچے آج آئے ہیں اسکول میں انہیں خوش آمدید، اہلاً سہلاً، مرحبا، ویلکم کرتا ہوں. بہت اچھے ہیں، بہت پیارے بچے اور بچیاں ہیں کہ جنہوں نے آج کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے اہم عبادت نماز کے لیے نکالا. یہ نماز ڈے، صلاۃ ڈے صرف ڈے نہیں ہے کہ ہم نے آج منایا اور 12 بجے کے بعد بس ختم. نہیں، ہر روز ہمارا جو ہے نا وہ نماز ڈے ہے اور ہونا چاہیے اور رہے گا. نماز دن میں 5 مرتبہ ہے. رب سے باتیں کرنی ہے، رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، رب کے سامنے اپنے خواہشات کو رکھنا ہے، مشکلوں کو رکھنا ہے، رب سے آسانیاں مانگنی ہے. تو ابھی سے یہ آج کا دن آپ لوگوں کا ایک بنیاد ہے، اسے صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں. کچھ بچے کھیل رہے ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ وہ تھوڑا اس طرف توجہ کرے تو انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا. چلے بات شروع کرتے ہیں. اقامت، اذان، وضو اور نماز کا کچھ حصہ قاری صاحب نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا. رمضان کا مہینہ ہے، اس حوالے سے 1-2-3 باتیں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں اور پھر انشاءاللہ اپنے موضوع یعنی نماز کی طرف آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، اے بچوں اور بچیوں، اے پیراڈائز کے اندر موجود ساتھیوں، دوستوں، احباب، آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے اوپر روزہ فرض کیا جیسا کہ میں نے تم سے پہلے امتوں پر بھی فرض کیا تھا
اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ تم تقوی حاصل کرو، تمہارے اندر پرہیزگاری آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف تمہارے دلوں کے اندر بیٹھ جائے۔ روزہ شریعت کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ طلوع صبح صادق سے لے کے فجر کی اذان سے 5 منٹ پہلے کے ٹائم سے لے کے غروبی آفتاب تک کھانے پینے سے یہ ممانعات ہے کہ کھانا پینا نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور شکر ہے کہ مسلمان اسے 90% تو ادا کر رہے ہیں، 10% اگر نہیں ادا کر رہے تو اچھا نہیں کر رہے، لیکن دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی توفیق دے۔ اور یہ بچے ان پر تو روزہ فرض ہی نہیں ہے، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اصول، یہ قانون، یہ ایکٹ ہے کہ وہ کسی انسان کو تکلیف میں نہیں ڈالتا جو اس کے بس میں نہیں ہو، اس کے طاقت میں نہیں، اور اب ان سے وہ کام نہیں کرواتا۔ ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہمارا شریعت ہمیں یہ کہتا ہے کہ جو بھی کام ہو وہ انسان کے اپنی وسعت کے مطابق ہے۔ رب نے قرآن میں جتنے بھی احکامات دی ہے، جتنے بھی فرائض اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا رہنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلقات ہے، آپس کے دوستوں، ساتھیوں، سہیلیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، یہ سب طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، اور یہ انسان کر سکتا ہے، یہ آسان ہے، مشکل ہے ہی نہیں۔ اگر ایک آدمی محنت کر کے ڈاکٹر بن سکتا ہے، اگر ایک آدمی محنت کر کے انجینئر بن سکتا ہے، اگر ایک آدمی محنت کر کے پائلٹ بن سکتا ہے، تو وہ محنت کر کے وہ صحیح مسلمان کیوں نہیں بن سکتا؟ انسان سب ہے، صحیح مسلمان ہم میں کم ہے۔ صحیح مسلمان ہم تب بنیں گے کہ ڈاکٹر کے ساتھ وہ صحیح مسلمان بھی ہو، ٹیچر کے ساتھ وہ صحیح مسلمان بھی ہو، انجینئر کے ساتھ وہ صحیح مسلمان بھی ہو، پائلٹ کے ساتھ وہ صحیح مسلمان بھی ہو۔ ابھی اگر میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے واضح کرتا چلوں کہ ایک ڈاکٹر ہے، اسے حکومت نے ڈپٹی پہ لگا دیا، ٹیچر ہے کہ یہاں سے یہاں تک آپ کا ٹائم ہے، صبح سے لے کے 12 بجے تک آپ کا ٹائم ہے، سر بیٹے ہے، اس میں آپ نے بچوں کی تربیت کرنی ہے، آپ نے عوام کی خدمت کرنی ہے، آپ نے بیماروں کا چیک اپ کرنا ہے۔ معذرت کے ساتھ آج کل کے اسپتالوں میں اگر ہم جائیں، آج کل کے اسکولوں میں جائیں، تو وہاں پر یہ ہے کہ گپے شپے، شورمے، برگر، یہ چیزیں پارٹیاں تو چلتی ہے، لیکن جو عوام کی خدمت ہے وہ لائن پہ کھڑے رہتے ہیں۔ کوئی کسی کو یہ نہیں کہتا کہ یار یہ غریب ہے، یہ بیچارہ کہاں سے ہو کے آیا ہے، یہ کس تکلیف میں ہے، کس پریشانی میں ہے۔ یہ احساس جب تمہارے اندر پیدا ہوگا تب تمہارا یہ دین، تمہارا یہ انگلش، تمہارا یہ میتھ، تمہارا یہ کیمسٹری، یہ بیالوجی، یہ تمہیں کام آئے گا، اس پہ تمہیں ثواب ملے گا۔ اگر یہ احساس تمہارے دلوں کے اندر نہیں ہے، خدمت خلق کا جذبہ نہیں ہے، تو بھول جاؤ، تمہیں ثواب ملتا ہے نہیں، دنیا کے حد تک یہ چلے جاؤ گے، ختم۔ یہ دین جس کے لیے ہم یہاں پہ آ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے۔ جانور اور انسان میں تمیز کرنے والا وہ ایک تعلیم ہے، جاننا ہے، اس چیز کا پہچاننا ہے، اس کے اوپر ورکنگ کرنے، کام کرنا ہے، یہ اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ خدمت خلق کا جذبہ، دل کے اندر احساس، اصل مسلمان بننا، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اور ان کے لیے، مسلمان بننے کے لیے سب سے اہم عبادت وہ نماز ہے۔ آج اسی کے حوالے سے آپ بیٹھے تو ہم رمضان کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ روزہ ہے، صبح سے لے کے شام تک کھانا پینا نہیں، رب کا حکم ہے، رب نے کہا کہ آپ نے نہیں کھانا۔ اب رب بدلہ کیا دیتے ہیں؟ رب فرماتے کہ یار اس بندے نے میرے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا، خواہشات چھوڑ دیے، کھانا حلال تھا گھر میں موجود سب کچھ، لیکن پکایا بھی پڑا ہوا، کھایا نہیں، منہ تک نہیں لے کے گیا، پانی موجود پیا نہیں۔ ہاں، بچے نے روزہ رکھا 10 سال، 12 سال، 8 سال، روزہ فرض نہیں، رکھ لیا، چپس نہیں کھایا، پاپڑ نہیں کھایا، ٹافی نہیں کھائی، کیونکہ یہ رب کا حکم ہے کہ روزہ میں نے رکھا ہے۔ اس رب کے حکم سے رب فرماتے کہ یار اس نے میرے لیے روزہ رکھا، دن کو کچھ کھایا پیا نہیں، الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اب رب فرماتے کہ یہ روزہ اس نے میرے لیے رکھا تو اب میں ہی اس کا اپنے شان کے مطابق بدلہ دوں گا، اس کی کوئی امتحان نہیں۔ رب فرماتے میں اپنے شان کے مطابق، اور ایک حدیث کے اندر وانا اجزا بہ، میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں۔
اور قیامت کے دن جو چیزیں شفاعت کریں گے انسان کے لیے ان میں سے روزہ بھی ہے اور قرآن بھی ہے. روزہ کہے گا کہ یا رب کہ میں نے اس بندے کو دن کے وقت کھانے پینے اور خواہشات سے روکے رکھا تھا، آج میں اس کے بارے میں شفاعت کرتا ہوں کہ اسے جنت میں لے جاؤں، میری شفاعت اس کے بارے میں قبول کیجیے. قرآن یہ کہے گا، حدیث کے اندر ہے، قرآن یہ کہے گا کہ یا رب میں یہ بندہ رات کو میں نے اسے نیند سے روکا تھا، یہ کھڑے ہو کے تراویح میں مجھے سنتا رہا، مجھے پڑھتا رہا، 20 رکعت تراویح اس نے پوری پڑھی، نماز پڑھتا رہا، تہجد پڑھتا رہا، فجر کی نماز کے لیے پھر اٹھا، پھر پڑھتا رہا، پھر سنتا رہا، دن کو مجھے پڑھا اس نے، آج بھی اس کی شفاعت کرتا ہوں، اللہ میری شفاعت اس کے بارے میں قبول کیجیے. فشفعنی فی، حدیث کے الفاظ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کی شفاعت قبول کر لیں گے. روزے کے حکم ہوگا کہ چلو اپنے روزہ دار بندے کو ساتھ لے جا جنت میں. اور قرآن پڑھنے والے وہ قرآن سے کہے گا کہ چلو قرآن پڑھنے والے کو اپنے ساتھ لے جاؤ جنت میں. اس سے بڑا اور کیا چاہیے؟ یہ روزہ رکھنا بہت اہم عبادت ہے، سب کچھ ملنے والا ہے. ایک حدیث کے اندر یہ ہے نا کہ روزہ، جب آدمی روزے میں ایک عبادت کرتا ہے نا فرض، وہ رب فرماتے ہیں نا میری سافٹ ویئر میں وہ 70 کے برابر ہے. گویا کہ آپ نے 70 فرائض ادا کیے. اگر آپ نے 2 رکعت نفل پڑھی، رب فرماتے ہیں کہ یہ میرے سافٹ ویئر میں پیچھے کیا ہے کہ اس نے ایک فرض ادا کیا. اور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اذان سننے کے بعد جب آدمی مسجد کی طرف چل کے آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، مرد حضرات، بچے حضرات اور گھر میں عورتیں بچیاں گھر میں ہی نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسجد میں آتے ہوئے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ 70 درجے یا 29 درجے یہ کیا ہے؟ افضل ہے. 29 گویا کہ اس نے 29 پڑھا. 45 منٹس ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو وہ نماز 27 کے برابر ہے. رمضان میں آپ ایک نماز پڑھیں گے وہ 70 کے برابر ہے. یہ رمضان کے اندر روزہ رکھنا سب سے اچھی عبادت، سب سے بہترین، ساتھ نماز پڑھنا اور بہترین. اب روزے کے اندر ایک کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، کچھ صحابہ کرام تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ تھے کہ وہ 100 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے رہے، کیا عبادت کرتے رہے، مختلف قسم کی مثالیں دی. تو صحابہ کرام کو رشک آیا کہ اللہ کے نبی یہ 100 سال 1000 سال ان کی عمریں تھی، تو وہ تو ہم سے بڑھ گئے نیکیوں میں. ہماری عمریں 15 سال 20 سال تو بچپن ناسمجھی میں گزر جاتے ہیں انسان کی. 20 سے لے کے 40 سال تک انسان فٹ رہتا ہے، فٹنس برابر ہوتی ہے، لیکن جب 40 سے آگے ہو جاتے بیماریاں، یہ چیزیں انسان کو پکڑ لیتی ہے، اور پھر کوئی 40 میں، کوئی 50 میں، کوئی 80 میں دنیا سے چلا جاتا ہے. تو وہ تو ہم سے عبادت میں آگے ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، سورت نازل کی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہ اس میں فرمایا کہ میں نے اس قرآن کو لیلۃ القدر، قدر کی رات میں نازل فرمایا. اور یہ جو قدر کی رات ہے خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس میں جو آدمی عبادت کرے گا، ایک رات عبادت کرے گا، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 83 سال 4 مہینے 4 مد اس کی عبادت ہے. 83 سال اتنی عبادت یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، رب نے قرآن میں ذکر کیا، ان کا ثواب ہے. تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارکہ ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتی ہے کہ تحروا لیلۃ القدر فی 10 الاواخر من الوتر، کہ تم لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو. 21 23 25 27 29 ان راتوں میں. اب دیکھیے رمضان گزر گیا، آج 19واں روزہ ہے، کل 20واں ہے، اور پھر 21ویں شب، 23ویں 25ویں اور 27ویں 29ویں شب. اب بچے بچیاں اور ٹیچر حضرات یاد کر لے کہ ہم نے لیلۃ القدر کو پانا ہے، اسے ہم نے حاصل کرنا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ رب نے اسے یہ ظاہر نہیں کیا کہ یہ 27ویں شب کو ہے، یہ 25ویں ہی شب کو ہے. رب نے اسے خاموش رکھا، پردے میں رکھا، اپنے علم میں رکھا، امت کو نہیں بتایا. کیوں؟ تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، اس کی تلاش میں رہے.
تو وہ ایک رات ہمارے پاس آنے والا ہے رمضان کے آخری عشرہ میں، اس کے لیے بھی کوشش کریں. من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر کی رات میں قیام کیا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف. اور ثواب آپ کے سامنے قرآن میں 83 سال 4 مہینے اس کا ثواب ہے، ایک رات کے ثواب ان سے بڑھ گئے جی. اور اس آخری عشرے میں ایک اور اہم عبادت جسے اعتکاف کہا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اسے کرتے رہے، اور جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، دنیا سے جا رہے تھے، اسی سال روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے اس آخری رمضان میں 20 دن اعتکاف کیا، کبھی نہیں چھوڑا. اور ازواج مطہرات فرماتی ہے کہ اس کے بعد ہم مسلسل کرتے رہے، اور یہ چلتا 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 آج تک آ رہا ہے، اور مسجدوں میں ماشاءاللہ اعتکاف ہوتا رہا. اعتکاف کا معنی ہے کہ یکسو ہو کر کے ایک کونے میں جا کے بیٹھ جانا، یہ لغوی معنی ہے. ایک جگہ پہ جا کے الگ تلگ دنیا کے سب کچھ کو چھوڑ کر کے الگ تلگ بیٹھ جانا، رب کے قدموں میں اپنے سر کو جھکا دینا، رب کا مہمان بننا. میرے گھر کوئی مہمان آتا ہے نا، تم میرے پاس آؤ، تم سب کو دعوت ہے، تو میں تمہارے لیے صحیح کھانا تیار کروں گا، بہترین، جتنا وسعت کے مطابق کر لیں گے، اور اچھی طریقے سے آپ کو رخصت بھی کر دیں گے. تو جب ہم رب کے مہمان بنیں گے، کیا رب ہمارے لیے تیاری نہیں کریں گے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتے. رب کے مہمان بنو، اپنے جا کر کے ماں باپ کو بتاؤ اعتکاف میں بیٹھو آخری 10 دن. وہ کل سے 20 روزہ ہے، 20واں، اس کے غروب آفتاب سے مسجد میں پہنچنا ہے، سنت کی نیت کرنے کی. میں سنت اعتکاف کی نیت سے آ چکا ہوں، جو اللہ کے نبی نے کیا تھا میں بھی وہی کر رہا ہوں. اور آگے بیٹھ جائے، رب کے سامنے رب کے قدموں پہ اپنے سر کو جھکا دے، رکھ دے کہ اللہ میں بیمار ہوں، مجھے شفا دے، مجھے یہ چیز دے، مجھے معاف کر دے، مجھے فلاں کر دے. سب کچھ رب سے مانگے، اپنے لیے، ہمارے لیے، بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، جو دنیا سے چلے گئے سب کے لیے دعائیں مانگے، رب سے اپنے تعلقات کو مضبوط کر دیں. یہ رمضان کا مہینہ نیکی کمانوں کا مہینہ ہے. فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو، آگے بڑھو نیکیوں میں جی. تو اعتکاف جو ہے نا، یہ سب سے اہم عبادت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہے، یہ باہر لوگوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کسی کو پانی نہیں پلا سکتا، کسی کو افطاری نہیں کروا سکتا، کہ ڈاکٹر کسی کا چیک اپ نہیں کروا سکتا، مریض کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتا، جنازے میں شرکت نہیں کر سکتا. یہ یہاں پر بیٹھے بیٹھے سب کے سب نیکیوں کو سمیٹ رہا ہے. بیٹھ کے مسجد میں کسی کو پانی نہیں پلایا، کسی کو روزہ افطار نہیں کروایا، کسی کی کوئی خدمت نہیں کی، مریض کی عیادت کے لیے نہیں کیا، سارا ثواب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے نامہ اعمال میں کوٹ ہوتا رہتا ہے، لکھا جاتا ہے وہاں پر. عرب کے صحیفے میں ذات محفوظ ہے. اس سے اور کیا، اور آدمی بیماروں گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، رب کے ہاں جا کر کے بیٹھ جاتا ہے. تو جو مرد حضرات ہیں وہ مسجدوں میں بیٹھیں گے، اور جو عورتیں ہیں وہ گھر کے کسی کمرے کو خاص کر لے، وہاں پر بیٹھ لے. ایک بات بہت ضروری ہے سر، کہہ دوں جی، وہ یہ ہے نا کہ آج کل ہم گھر بناتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگز بناتے ہیں، واش روم کے نقشے میں جگہ ہوتی ہے، کچن کے لیے جگہ ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ ڈائننگ روم، ٹی وی لانچ، فلاں فلاں. لیکن پرانے زمانے میں گھروں میں ایک چھوٹی سی جماعت ہوا کرتی تھی. یہ جگہ اونچی ہے نا، اس طرح بناتے تھے جماعت کے لیے، وہاں پر ہماری ماں بہنیں نماز پڑھا کرتی تھی. آج وہ نہیں ہے، وہ کنسیپٹ بھی ختم کر دیا ہے. یعنی اتنا بڑا گھر بنا دیا، سب کچھ بنا دیا، ایک چھوٹا سا کمرہ نماز کے لیے خاص نہیں کیا. ٹی وی کے لیے ہے، اوپر ہے، قرآن تو بند ہے، اب رمضان میں کھولے رکھ دیں گے، اگلے سال کھولیں گے، نہیں تو کون ہم سے پوچھنے والا ہے؟ ختم نہیں. اور نمازوں کے لیے جگہ نہیں، تو اپنے کمرے میں بیٹھ سکتی ہے. گھر میں یہ ہو کہ آپ بڑے بن جائیں، رب کو طاقت اپنا گھر بنائیں، لیکن سب ہمیں چھوٹی سی گھر کے اندر مسجد بنائے. وہ عورتوں کی مسجد ہے نا، ماں بہنوں کی مسجد ہے، بنائیں گے نا، ادھر جا کر کے آپ لوگوں نے اعتکاف کری، وہاں پر پردے ڈالے، ادھر اعتکاف کرے بس. تو وہاں عورتوں کی اعتکاف اپنے کمرے میں ادھر ہی رہنا ہے 10 دن. ٹھیک ہے. تو یہ رمضان کا مہینہ ہے، بہت اہم مہینہ ہے، نیکی کمانے اور سمیٹنے کا مہینہ ہے. اعتکاف کے حوالے سے بھی میرے خیال میں کچھ نہ کچھ سمجھ گئے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بیٹھے. اب ہم آتے ہیں نماز کی طرف. وضو، اذان، اقامت، قاری صاحب نے کہہ دیا. نماز
کی تاریخ تھوڑا سمجھ لیں 2-3 منٹ میں. سن 12 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 52 سال کے عمر کو پہنچے، نبوت کا 12واں سال، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار نے کافی مشکلات دیے، قتل کے منصوبے بنائے. طائف میں گئے تو وہاں پر پتھریں برسائے گئے، لہو لہان ہوئے، کافی تکلیفیں، کافی آزمائشیں. اب رب نے کہا کہ جا جبریل میرے پیروں کو میرے پاس لے آ تاکہ میں اس کے زخموں کا مرہم بنوں، ان سے ملوں. اور میں ان اللہ اشتاق الی لقائک، جب جبریل علیہ السلام آئے نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی ہانی کے گھر سوئے ہوئے تھے رضی اللہ تعالی عنہ. جبریل امین آ کر کے یوں دو زانوں یعنی ہاتھ یوں باندھ کر کے نماز کی طرح کھڑے ہو گئے کہ اب جگاؤں محمد کو، پیارے محمد کو کیسے جگاؤں. رب نے القاء کیا کہ ایسا کرے کہ اپنے نرم ہونٹوں سے محمد کے نرم پاؤں کو بوسہ دینا، جاگ جائے. بوسہ دیا تو محمد مصطفیٰ جاگ اٹھے. دیکھا جبریل امین کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا اٹھ تو صحیح. ان اللہ اشتاق الی لقائک، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اشتیاق کا، ملاقات کا مشتاق ہے. آجا، آج رب کے پاس جاتے ہیں. وہیں سے لے کر کے گئے، بیت اللہ میں لٹایا. یہ اوپر کی چیزوں کو سمیٹنے کے لیے، رب کو دیکھنے کے لیے، سدرۃ المنتہا کو دیکھنے کے لیے، آسمانوں کا سفر کرنے کے لیے. اب وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دل میں ڈال دیا، وہ جبریل امین علیہ السلام نے وہ اندر ڈال کر کے سینے مبارک کو بند کر دیا. اور اس کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر سوار کر کے وہاں سے مسجد اقصیٰ آئے، وہاں پر امامت کرے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی. اسے اسراء کہا جاتا ہے. اور پھر وہاں سے آسمانوں پہ چڑھے، سیڑھی لائی گئی بہترین قسم کی. وہیں سے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ گئے، پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے پہ ملاقات ہوتی گئی. مختصراً جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، درخت وہاں کا، اس سے آگے گئے تو صریح الاقلام پہ پہنچے. صریح الاقلام کے جہاں پہ ہمارے آپ سب کی جو ہے نا وہ تقدیر لکھی جاتی ہے. صریح کہتے آوازیں، اقلام قلم کی جمع ہے، قلموں کی آوازیں، فرشتے بیٹھے وہاں پر لکھ رہی یوں، وہ جو قلموں کی آوازیں آتی ہیں نا اسے کہتے صریح الاقلام. سدرۃ المنتہا سے اوپر ہے اس جگہ پہ. ادھر سے آگے جا کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے، رب کے ساتھ ملنے کے لیے پردے سارے ہٹا دیے گئے. جبریل امین نے کہا کہ آگے مجھے اجازت نہیں، آگے میرے پر جلتے ہیں، آپ ہی آگے جا سکتے ہیں. وہاں سے ایک تخت لایا جاتا ہے، اس پر محمد مصطفیٰ کو بٹھا کر کے رب کے سامنے چلے. اب ہم نماز میں جو پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک، نماز کے ساتھ ہے. نماز کا تاریخ بتا رہا ہوں. جب کوئی کسی کے پاس جاتا ہے نا مہمان، کوئی گفٹ، کوئی تحفہ، کوئی فروٹ، کوئی بوتل تو لے کے جاتا ہے نا، یا نہیں؟ سارے کنجوس ہیں میرے خیال میں، آواز کسی کا نہیں ہے. لے کے جاتے ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے نا تو 3 تحفے لے کر کے گئے محمد اللہ تبارک و تعالیٰ کو. التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام مالی عبادتیں بھی آپ کے لیے ہے یا رب. ایک تحفہ مالی عبادت کا، ایک جانی عبادت کا. والصلوات والطیبات، بدنی عبادت، مالی عبادت اور جانی عبادت. کیا ہے؟ 3 تحفے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی 3 ہی واپس کر دیے. سخاوت ہے نا. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی آپ پر سلامتی ہو، رحمتیں و برکات ہو. سلامتی کا لے لو، رحمتوں کا لے لو، برکتوں کا لے لو. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں صرف اکیلا کیوں ہوں؟ میرے صحابہ نے جو میرے ساتھ کوششیں کی، محنتیں کی، سختیاں برداشت کی، گھر بار چھوڑا. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہ میرے سامنے، میرے ساتھ میرے صحابہ کو بھی شامل کر دینا اس میں. رب نے کہا ٹھیک ہے. اب اللہ کے نبی نے یہ سوچا کہ یار صحابہ تو بھی شامل ہو گئے سلامتی میں، رحمت میں، برکتوں میں، لیکن جو قیامت تک آنے والے یہ بچے بچیاں ہیں، یہ ٹیچر حضرات ہیں، ہاں یہ دیکھیں یہ سارے، یہ جب نماز پڑھیں گے تو ان کو کچھ نہیں ملے گا. وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، جب یہ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھیں گے اور کہیں گے وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، جب یہ نیک بندے بنیں گے تو ان پر بھی یہ رحمتیں ہیں، ان کے لیے بھی گلدستے ہیں، تاکہ قیامت جو نماز پڑھے گا نیک بنے گا تو ان کے لیے بھی یہ تحفہ ہے. اور کیا چاہتے ہیں؟
تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ پوری امت کو شامل کر دیا. اب نیک بنو یار, والا عباد الصالحین میں تو شامل ہو جاؤ. اس میں شامل ہونے کا کیا ہے؟ نماز پڑھو, صحیح طریقے سے پڑھو, رب سے اپنا تعلق بناؤ. تو وہ تحفے دینے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 تحفے اور دیے. کتنے تحفے؟ یار محمد آپ نے ایسے جانا ہے, خالی ہاتھ نہیں جانا. کافی تکلیفیں برداشت کی آپ نے, آزمائشیں برداشت کی, 3 تحفے اور لے کے جانا. ایک تحفہ دیا سورۃ بقرہ کی آخری آیات, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون وعلی القوم الکافرین تک 2 آیات یہ رب نے دیے. کیا یہ لے کے جاؤ. ان تحفوں میں, اس پہلے گفٹ میں, اس پہلے تحفے میں, اس پہلے حکم میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جنت کا ٹکٹ دیا. سمجھیے گا بہت اہم ہے, جنت کا ٹکٹ اب ہم نے دیا. اب دیکھیں نا یہاں پر یہ ہم کیا کرتے ہیں, اگر مجھے کوئی کہے نا, یہ سر مجھے کہے کہ یار آپ کا اختیار ہے, آپ اپنے کسی چیز کو پسند کر لیں. میں کہوں گا یار سر اگر میں اچھا کروں تو مجھے بدلہ دینا, اگر میں غلط کروں تو مجھے جوتے مارنا. غلط کر رہا ہوں تو ظاہری بات ہے مجھے اس کا سزا دینا, یہی بات. کسی کو کوئی چاہے اچھا کروں تو اچھا, برا کروں تو اپنا چوائس ہمارا یہی تک ہو سکتا ہے. لیکن رب نے ہمیں یہ سکھایا کہ ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا, یہ واعف عنا واغفر لنا لا يكلف الله نفسا الا وسعها ما كسبت وعلى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. یہ دیکھو اس پہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دیا کہ مغفرت بھی, بخشش بھی, اور ساتھ جو ہے نا رحم بھی اللہ تبارک و تعالی نے دے دیا کہ یار یہ لے لو, اس پر عمل کرو تو تم مجھ سے خود مانگو تو کیا کرو, جنت میں آ جاؤ. یہ بچے نہیں سمجھے کیونکہ بات تھوڑی اونچی لیول کی ہے. اب دیکھیں نا ایک سر کے پاس لڑکا آیا, چھوٹا بچہ, کہ مجھے اپلیکیشن لے کے آیا کہ مجھے چھٹی چاہیے. سر کہہ رہے کہ یار ابھی نہیں, ابھی تو ایڈمیشن کا وقت ہے, اب میں چھٹی کسی کو نہیں دیتا. لیکن اب یہ چلا جاتا ہے, وہ ہمارے بزرگ جو بڑے ہیں, نام مجھے نہیں آتا, ان کے پاس چلے جاتے ہیں, یعنی یوں سمجھے کہ ایم ڈی کے پاس چلے جاتے ہیں اس سے اوپر, اور کہے کہ سر نے تو مجھے چھٹی نہیں دی, آپ کچھ کر لیں. وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یار ایڈمیشن کا وقت چل رہا ہے, میں نہیں دے سکتا ہوں آپ کو. لیکن اس کو بچے پہ ترس آتا ہے اور کہتے ہیں کہ چلو لے آؤ. وہ درخواست خود لکھتا ہے, اپلیکیشن خود لکھتا ہے, اور لکھنے کے بعد سائن بھی خود کرتا ہے, اور پھر اپنے پاس اپنے فائل میں رکھ دیتا ہے. یہ مثال سمجھانے کے لیے کہ یہ جو پہلا گفٹ ہے نا, یہ رب نے ایسے ہی دیا. رب نے خود لکھا, رب نے خود جنت کا ٹکٹ اس پہ مہر لگا دیا اور کہا, اپنے فائل میں رکھ دیا کہ اب جاؤ میں نے کر دی, تمہیں سب کو میں نے یہ دے دیا جنت کا ٹکٹ. لیکن جنت کا ٹکٹ اس کے لیے ہے کہ جو تمہاری امت میں شرک نہ کرے, اس کو میں جنت میں داخل کروا دوں گا. یہ دوسرا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے نمازیں دی. اسی واقعے معراج کے موقع پر نمازیں دی, 50 نمازیں دی کہ یار نمازیں لے کر کے جاؤ. واپسی بھی آتے, موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ محمد میری امت کافی کمزور, آپ کا تو اس سے تقریباً کتنے سال بعد آئے. عیسیٰ علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 600 سال کا فاصلہ ہے. 600 سال, کچھ اوپر نیچے روایات ہے, 600 سال کا فرق ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے ہے اور کافی عرصہ. کہہ رہے کہ میری امت کا یہ حال ہے, وہ نہیں کر سکیں گے 50 نمازیں, کم کرواؤ. آنے جانے کے لیے گئے تو بلاخر 5 ہی رہ گئے. پھر محمد مصطفیٰ نے کہا کہ اب میں نہیں جا سکتا, اب میں اس سے کم میں نہیں کروا سکتا. اب آگے جا کر یوں کہوں کہ مجھے شرم, آگے میں نہیں کروا سکتا, آگے کی سفارش میں نہیں کر سکتا. بلاخر وہیں سے جب 5 نمازیں لے کر کے آتے ہیں, اوپر سے آواز آتی ہے کہ محمد چلا جا, آپ 5 پڑھتے رہے, امت کے ہونے کے 5 پڑھو, لیکن میں اسے 50 ہی کا ثواب دوں گا. میرے سافٹ ویئر میں یہ 50 ہی ہے, تم بے شک 5 پڑھتے رہو. اور ہم 5 بھی نہ پڑھے. صبح اٹھتے نا, وہ جو ہی ناشتہ تو یاد ہوتا, ناشتہ کر کے چائے پی کے اسکول آنا, نماز پڑھے نہیں, کیوں اٹھا نہیں. ماں باپ وہ تو 10 بجے اٹھ کے ناشتہ کریں گے, تو اس کے بعد اسکول جائیں گے, کیا آفس جائیں گے, فلاں کریں گے. یہ ہماری تو یہی ناکامی ہے نا. رب کے ساتھ ہم نے تعلقات کو چھوڑ کے ختم کر دیا ہے. تو سب سے عام تحفہ جس کے لیے رب نے آسمانوں پہ نبی کو بلایا وہاں پہ دیا, اور کہا کہ 5 پڑھو میں 50 کا ثواب دوں گا, وہ بھی ہم نے چھوڑ دیا. پڑھتے نہیں. ہاں پڑھتے پھر کیسے, پڑھتے بھی تو ہے نا, پڑھتے اگر ہے
تو ہاتھ یہاں تک اٹھائے، یوں کھڑے ہوتے ہیں، کوئی ادھر دیکھتے ہیں، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، اور یوں پتہ نہیں کہ نماز میں اس کو کسی نے زبردستی کھڑے کیا ہوا ہے، یا یوں سمجھے کہ بس ڈپٹی ہے یار، میں جا کر کے سائن کرنا ہے واپس آنا ہے، بس یہ پتہ نہیں میں اندر کیا پڑھ رہا ہوں، رب سے کیا باتیں کر رہا ہوں، کیا مانگ رہا ہوں، صرف اتحیات کہ میں نے تمہیں بنایا، اس میں کتنے گفٹ ہے، کتنے تحفے، کیا معنی ہے یار، معنی سمجھو، ترجمہ سمجھو، اس کے سیکھو، اس کو پھر آگے جا کر کے عمل کرو، بہترین طریقے پہ نماز پڑھو، تو اس کے سب سے پہلے یہ اپنے ذہن میں رکھو کہ آسمانوں پہ یہ تحفہ ملا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہو نا، صاف ستھرا، بہترین کپڑے، بہترین ٹوپی، اور جو ہے نا خوشبو بھی لگا کے آئے گا، رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہو۔ اگر کوئی کسی کے محفل میں جاتا ہے نا، شادی میں جاتا ہے، کوئی فنکشن میں جاتا ہے، تو بہترین کپڑے، اور اللہ نہ کرے گا آج کل پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، ہماری ماں بہنیں کیسے تیار ہو کے جاتی ہے، لیکن جب نماز پڑھتی ہے تو کوئی بات نہیں، وہ پرانے کپڑے، گندے کپڑے نہیں، نماز ہوتی نہیں ہے۔ نماز کے فرائض میں سے بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، صدر کا چھپانا، تب جا کر کے نماز ہوگی، تو فرائض میں سے ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو صاف کیجیے محمد، پھر جا کر کے کھڑے ہو کے نماز پڑھیے۔ رب کا حکم ہے وربک فکبر وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو صاف کیجیے، بہترین بھائی۔ تو اس طریقے پہ جا کر کے نماز پڑھنی ہے۔ تو انشاءاللہ اب وقت مختصر ہے، سر اشارے کر رہے، روزہ میرا ہے، بول میرا ہوں، اور تقیہ سر۔ چلے اب ایسا کرتے ہیں کہ نماز جو ہے نا وہ شروع کرتے ہیں، اور پریکٹیکل آپ سارے کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہونے سے پہلے نیت کے بارے میں آپ کو قاری صاحب نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ نیت کس طریقے پہ کریں گے۔ وہ تو نیت اگر آپ کو عربی میں یاد ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، لیکن اگر اردو میں کہے تو اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں، پنجابی میں کہے پنجابی میں کہے، سرائکی میں کہنا ہے سرائکی میں کہے، پشتو میں کہے، ہاں فہد تو پشتو میں بھی کہہ سکتے ہیں، سمجھ گئے نا۔ رب جو ہے نا وہ ہر ایک زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوب معلوم ہے، خوب جانتے ہیں، صرف دل کا ارادہ کر لینا ہے کہ آپ نماز فجر کی پڑھ رہے ہیں، آپ نماز میں سنت پڑھ رہے ہیں یا آپ فرض پڑھ رہے ہیں، کتنی رکعت پڑھ رہے ہیں، اس کا نیت کر کے طریقہ سیکھ کر کے آپ نے کھڑا ہونا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جی یہ ٹیچر حضرات محنت کریں، کوشش کریں، بچوں کو سیدھا کریں، ان کی صف بنائیں۔ ٹیچر حضرات بچوں کو سیدھا کروائیں۔ سب سے پہلے بچے کھڑے ہو، قبلے کی طرف اپنا منہ کرے بھائی، قبلے کی طرف۔ آپ یوں سمجھے کہ آپ اپنے رب سے باتوں میں شروع ہونے والے ہیں، آپ اپنے رب سے باتیں کر رہے ہیں، چھپا ہوا ہو۔ یہی فرق ہے مرد اور عورت کی نماز میں کہ مردوں کا جو ٹخنا ہے وہ نماز میں ظاہر ہوگا، اور عورتوں کا، بچیوں کا جو ٹخنا ہے وہ چھپا ہوا ہوگا، کیونکہ اصل اس میں پردہ ہے، عورتوں کے لیے، بچیوں کے لیے پردہ ہے۔ اللہ کے نبی کی ارشاد ہے کہ گھر میں سین کے بجائے آپ گھر کے کمرے کے اندر نماز پڑھیے۔ تو سب سے پہلے قبلے کی طرف پانچے اوپر کر لیے ہیں جی۔ اب آپ نے اپنے پاؤں کے درمیان جو فاصلے اپنے باڈی کے مطابق رکھے، اتنا بھی نہ کھولے کہ ساتھ دوسرے کے لیے جگہ نہ ہو، اور بالکل اتنا بھی نہ ہو کہ بالکل سکڑ جائے، سمجھ گئے نا۔ اپنے باڈی کے مطابق فاصلہ رکھ کے تو ٹھیک، نہیں تو سنت طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کے 4 انگلیوں کے بقدر فاصلہ رکھے۔ عورتیں بے شک اپنے بچے بچیاں اپنے پاؤں کو ملائے، تھوڑا سا فاصلہ 1-2 انگلی کا ہو تب بھی ٹھیک ہے، 4 انگلیوں کا فاصلہ، اور آگے پیچھے پاؤں بالکل برابر ہو، یہ نہ ہو یہ ایسا نہ ہو یا ایسا بھی نہ ہو، بالکل سیدھا ہو پاؤں قبلے کی طرف، بالکل سیدھا، سیدھ میں بالکل برابر قبلے کی طرف کر لیا ہے۔ اب آپ کی نظریں ہوگی کہاں پر؟ کھڑے ہونے کی حالت میں سجدے کی جگہ پر، جہاں آپ اپنی پیشانی کو رکھیں گے۔ کیا رکھیں گے؟ پیشانی کو، جہاں آپ نے ناک اور پیشانی کو رکھنا ہے ادھر آپ نے کرنے ہیں نظریں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مٹی ہے جہاں پہ میں سجدہ کر رہا ہوں، میں نے اسی میں جانا ہے، میں نے اسی میں، اس کنسیپٹ کے ساتھ، اس خیال کے ساتھ آپ نماز پڑھیں گے، آپ سجدے میں نظریں رکھیں گے کہ یار میں نے بھی اسی زمین میں جانا ہے، دفن ہونا ہے، آخر ہمارا اصل گھر وہ یہی ہے، سمجھ گئے جی۔ نظریں کر لیے سجدے کی جگہ پہ، اب آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں، اللہ اکبر، ہاتھ اپنے کانوں تک اٹھانے ہیں، کہاں تک؟ کانوں تک اٹھانے ہیں۔ بیلون کھینچ دیں، نیچے پھینک دیں، کھینچے نیچے یہ والا؟ ہاں جی،
रेड वाला भी, पीछे रेड वाला भी। खैर है, मेहनत जी। होती रहती है। सबसे पहले बच्चों ने अपने हाथ उठाने कान तक। कान की ये जो नरम जगह है ना, नरम, जिसमें हमारी माँ बहनें बच्चियां जो है ना वो कैंटे वगैरह पता नहीं क्या डालती है, समझ गए ना, वहां तक जो नरम हिस्सा है वहां पर आप लोगों ने हाथ पहुंचाने हैं। टच करना जरूरी नहीं है, उससे बिल्कुल ऊपर ना हो नीचे भी ना हो। बच्चों के हाथ बिल्कुल ऊपर किबले की तरफ बराबर हो, जैसे रब ने बनाए उसी तरह हो। यूं ना हो, यूं ना हो, यूं ना हो, यूं ना हो, बिल्कुल सीध में हो। इनके हाथ बराबर करे भाई, नजर रखें इन पर, बच्चों पर, बच्चियों पर। कारी साहब ने कैसे किया हुआ है? कारी साहब को देखिए भाई, ये बिल्कुल आपके सामने देखो, प्रैक्टिकल आपको दिखा रहे। शाबाश भाई, सलात दे, नमाज दे, शाबाश। सलात जानते हो ना अरबी में कहते हैं नमाज को सलात, जी। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, के नमाज जो वो नींद से बेहतर है, लेकिन तुम फिर भी सुबह सोते रहते हो। चले भाई, हाथ उठा लिया है जी। बच्चियों ने हाथ कहां तक उठाने? कारी साहब को देखिए भाई, बच्चियों ने हाथ कंधे से ऊपर होना, सीने तक, बस। बच्चियों के हाथ, बच्चियों के, समझ गए ना गर्ल्स? कर लिए। अब हमने बांधे नीचे हाथ। हाथ बांधेंगे कैसे? अल्लाहु अकबर। बच्चों ने हाथ जो है ना, ये जो रब ने यहाँ पे एक छोटा सा सुराख बनाया जिसे नाक, क्या कहा जाता है, नाफ। बच्चों ने, मर्दों ने अपने हाथों को लिफ्ट, जो हाथ है ना ये नीचे हो, बाएं और दाएं वाला ऊपर हो, जैसे कारी साहब ने रखा है, लेकिन बच्चों का नाफ से नीचे हो, और बच्चियों का सीने में हो। कहां पे हो? सीने में हो, समझ गए ना, सीने पर हो। बच्चों सिर्फ यूं हाथ ऊपर रखने हैं ऐसे, बस। और बच्चों ने हल्का बनाना है इसका, यूं पकड़ के, तीन कारी साहब ने बनाया ऐसे मजबूती से। मर्द है ना, हाँ, इसे पकड़ो, इसको यूं नीचे रखो, हाथ नाफ के नीचे, बच्चियां ऊपर, समझ गए? अब आपने शुरू करनी कैसी है कि अल्लाहु अकबर के बाद क्या पढ़ते हैं हम? सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। नजरें मुझे देख रहे हैं, मैं इधर ही, आप में देखे, नजरें नीचे हो कि सिजदे की जगह पे हो। मैंने बता दिया ये बहुत अहम चीज है कि नमाज के अंदर वसवसे आते हैं, ख्यालात इधर उधर जाते हैं, कोई दुकान का, कोई स्कूल का, कोई किस चीज का वो कीमत लगा रहे होते हैं कि कितने पैसे, कितने गए, कितने आए, कितने गए, हाँ मैंने कहाँ जाने, किधर जाने, गलियों में घूम रहा है। नहीं, आपने नीचे नजरें इसलिए कि मैंने इसी जमीन में जाना है, हमारी असल जगह यही है। हाँ, वो कहा करते थे ना कि सुकून कब्र में है, तो वो जगह असल में होगा, नीचे देखने आपने, समझ गए जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अल्फाज की अदायगी ठीक हो। कारी साहब के ऊपर पूरा साल में कोशिश कर रहे हैं ना, सीन, साद, जा, जाल, बेहतरीन। अगर अल्लाह ना करे ना, ये तजवीज सीखो भाई। दरमियान में बात है कि अगर आप आगे है ना पढ़ के कुल हुआ काफ है, काफ जबान के आखिर ऊपर के तालु को मिस करे, टच करे, काफ कुल, इसका माने कहना, ए नबी कह दीजिए हुआ अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। अगर अल्लाह ना करे, माज़अल्लाह इसको पढ़े कुल, क्या पढ़े? काफ पढ़े, काफ, तो इसका माना होगा का। क्या माना है? काना। कुल का माना क्या है? काना। का तो माना तब्दील हो गया, नमाज बजाय सवाब के इंसान को गुनाह मिलता है। अल्फाज की अदायगी दुरुस्त होनी चाहिए भाई। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। जब जमात के साथ हो
امام یہاں تک پڑھے، آپ نے پیچھے صرف سننا ہے، ثنا آپ نے پڑھنی ہے جس طرح قاری صاحب نے بتایا، باقی آپ نے نماز سننا ہے، رکوع میں پڑھیں گے، سجدے میں پڑھیں گے، اتحیات میں پڑھیں گے، کھڑے ہو کے جو قرات جسے کہتے ہیں جو فرض ہے وہ آپ نے صرف سننا ہے جماعت کے ساتھ. جب اپنے لیے نفل پڑھیں گے، سنت پڑھیں گے، اس میں پھر آپ نے یہ پڑھنا ہے مکمل A to Z. سمجھ گئے نا؟ اب یہاں تک آمین تک پہنچے، جماعت کے ساتھ بچے ہیں، مرد ہیں، وہ آمین دل میں کہیں گے، آمین الہی قبول فرما. یہ مانگ گئے نا کہ اللہ تمام جہانوں کا رب ہے، مجھے یہ دے فلاں، یہ ساری اہدنا الصراط المستقیم دعا ہے. اس میں کافی حدیث سے بات لمبی ہو جائے گی، بس یہ دعا ہے آمین الہی قبول فرما. رب کے سامنے رب سے دعا مانگ رہے، سمجھ گئے نا جی. پھر آگے آپ کوئی بھی صورت آپ پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو، سورۃ الناس، سورۃ الفلق، سورۃ الاخلاص، سورۃ القرآن میں جو بھی آپ کو یاد ہے وہ پڑھے. لیکن یاد رکھیے گا کہ ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا ضروری ہے. 2 آیات نہیں پڑھیں گے. انا اعطیناک الکوثر، اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اب آپ کا نماز جو ہے نا وہ نبوی طریقے کے مطابق ہوگا، اللہ کے نبی نے ہمیں ایسے ہی سکھایا ہے. یا آپ ایک بڑی آیات پڑھ لیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. لمبی آیت ایک پڑھ لے تب بھی کافی نماز ہو جائے گی. سمجھ گئے نا؟ جہاں سے پڑھ لے، جدھر سے آپ کو یاد ہے، جو بھی صورت یاد ہے. عموماً بچے بچیاں جو اسکولوں میں یاد کرواتے ہیں ان کو آخری صورت یاد کرواتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نظر نیچے، اللہ اکبر. اب دیکھیں ہم چلے گئے نیچے، جھکنا ہے. اس کا معنی ہے جھکنا. یہ جھکنے کا کیا ہوتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں رکوع. کیا کہتے ہیں؟ رکوع. عربی میں کہتے ہیں رکوع، اردو میں کہتے ہیں جھکنا، سمجھ پشتو میں کہتے ہیں کتشا. یہ مختلف الفاظ ہوتے ہیں نا، پنجابی میں کیا، سراکی میں کیا. تو اس کا معنی ہے جھکنا. کیا معنی ہے؟ جھکنا. اس کو کہتے ہیں رکوع عربی میں، رکوع. پھر سجدے کا معنی نیچے اپنے سجدہ کرنا، یعنی اپنے پیشانی کو رب کے حضور رکھنا. عاجزی اور انکساری ہے، صرف رب کے سامنے ہم نے اپنا سجدہ نیچے پیشانی کو رکھنے، باقی کسی کے سامنے نہیں. سمجھ گئے نا؟ تو رکوع کا طریقہ یہ ہے بچوں کے لیے، جو قاری صاحب کو دیکھیں کہ آپ کا یہ پچھلا حصہ جسے سورین کہا جاتا ہے، یہ کمر ادھر دے کے، شاباش جی شاباش، ادھر دے کے سارے قاری صاحب کو. رکوع آپ کیسے کریں گے؟ یہ والا حصہ، یہ درمیانہ کمر، یہ سر بالکل برابر ہو، سیم ہو. کیا ہو؟ سیم ہو. سمجھ گئے نا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک کپ میں پانی لے کے نا، پانی، دودھ، آج کل شربت وغیرہ لے کر کے نا اوپر رکھ کے نا، یہ گرے نہیں. تو یہ صحیح کیا ہے؟ مردوں کے لیے بتا رہا ہوں. یہ صحیح کیا ہے؟ سجدہ رکوع ہے. رکوع کا طریقہ کیا ہے؟ یہی ہے. بچوں کے لیے سمجھ رہے ہو؟ یہ ہے بالکل سیدھا ہو. اگر کسی کا یہ حصہ ابھرا ہوا ہے، تھوڑا اوپر نیچے نہیں ہو سکتا، یوں ہے، تو پھر آپ نے اس کا طریقہ کیا، آپ نے اس کو تھوڑا دبانا ہے، گھٹنے کو. اسے گھٹنا کہا جاتا ہے. زبردستی سے دبانا ہے تو یہ خود بخود سیدھا ہو جائے گا. آپ کا محنت کریں گے، کوشش کریں گے 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 20 دفعہ، اس کے بعد یہ خود بخود سیدھا ہو جائے گا. سیدھا ہو جائے گا. اس طرف توجہ بھائی جی. تو یہ انشاءاللہ سیدھا ہو جائے گا. یہ رکوع کا کیا ہے؟ طریقہ ہے. سیدھا کرے بھائی بچوں کے لیے. یہ جو بچہ سامنے کھڑا ہے نا، یہ ہاں نیچے ہو، شاباش. ابھی اللہ اکبر. سمجھ گئے نا؟ اب آپ بچیوں کے لیے بھائی، لڑکیوں کا، عورتوں کے لیے، گرلز کے لیے، وہ صرف اپنے ہاتھوں کو یہاں تک پہنچا، اس کو پکڑنا نہیں ہے. جتنا نیچے ہو سکے اتنا نیچے کرنا ہے. سمجھ گئے نا سر؟ اور یہ بالکل سیدھا کرنا ضروری نہیں ہے. بالکل آسان ہے بچیوں کا. صرف ہاتھ گھٹنے تک پہنچانا ہے، دبانا نہیں ہے، اسے صرف ٹچ کرنا ہے. اور یہ جگہ بالکل اتنا کافی ہے. لیکن نظریں کہاں پہ ہو دونوں کی؟ بچوں کی اور بچیوں کی، مردوں کی، عورتوں کی. وہ بڑے ناخن پر ہو. یا انگوٹھا نہیں ہے، انگوٹھا جیسے بڑی ہوئی ربڑیں بنائی ہیں، اس کے اندر بڑا ناخن ہوتا ہے نا، ناخن جو تم کاٹتے نہیں ہو، صبح چیک کرتے ہیں اسمبلی میں نا، ناخن سمجھ گئے نا؟ ہاں جی سر. اس کی پٹائی بھی کرتے ہیں نا کہ اب ناخن نہیں کاٹے، جاؤ کاٹ کے آؤ. بعض دفعے نہیں وہ بات کبھی ناخن کاٹتے ہیں، وہ جیب میں لے کر کے آتے تھے. اچھی بات ہے. سمجھ گئے نا؟ تو یہ بڑے ناخنوں پہ کیا کرنا ہے؟ نظریں رکھنی ہے اپنے. یہ کیوں رکھنی ہے؟ بتاؤں نہ بتاؤں؟
بتاتا ہوں بہت اچھی بات ہے, بہت مزے کی بات ہے, خوش ہو گئے تم. یہ اس لیے رکھنی ہے کہ انسان کی سب سے پہلے روح ادھر سے ہی نکلنا شروع ہو جاتا ہے. جب آپ نماز میں کھڑے ہو نا رکوع میں, جب آپ کی نظر ادھر ہو, 5 دفعہ آپ دیکھیں گے نا, دن میں 5 دفعہ نماز پڑھیں گے, ہر رکعت میں آپ نے 1 دفعہ دیکھنا ہے, 20 رکعتیں پڑھیں گے 20 دفعہ. جب آپ کو دن میں یہ خیال آئے گا یار کہ میں نے مرنا ہے, روح یہیں سے نکلنی سٹارٹ ہو جائے گی, تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ سے گناہ ہو جائے. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یار, یہ کیا ہو سکتا ہے, یہ بالکل نہیں ہو سکتا. لیکن یہ کہ صحیح طریقے پہ تو پڑھے نا. یہ سمجھ گئے نا, سجدے میں آپ کی نظریں پیشانی کی جگہ پر, قیام میں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں بالکل سجدے کی جگہ پر, اور رکوع میں آپ کی نظریں بڑے ناخنوں پر. سمجھ گئے؟ اور اس میں ہم پڑھیں گے سبحان ربی العظیم. دیکھتے جائیے جس بچے کا اگر وہ ہونا یہی بات ہے, اور پھر اس کو کوئی نہیں بتائے گا. ابھی جس طرح کر لیا بس کر لیا. تھوڑا توجہ کرے تاکہ بچوں کا یہ ہے نا یہ ٹھیک ہو. سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سمع اللہ لمن حمدہ. جب آپ سمع اللہ لمن حمدہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں, ہاتھ بالکل سیدھا آپ نے چھوڑنے ہیں, کپڑوں کے ساتھ ایسے کھیلنا نہیں ہے, ایسے کپڑوں کے ساتھ یا اس سے کھیلنے کے ساتھ, سمجھ گئے نا. اور زیادہ بھی اوپر یوں بھی ایسے بھی کھڑا نہیں ہونا ہے, یوں جھک کر کے کھڑا بھی نہیں ہونا ہے. بچے نا فٹنس سب کچھ برابر ہے, نوجوان ہے, سمجھ گئے نا. بوڑھوں کی طرح اللہ نہ کرے وہ انہیں بھی اللہ صحت دے. بالکل اسی طرح آپ نے ابھی سے اپنے آپ کو بوڑھا نہیں بنانا ہے. ابھی آپ کو عبادت کا ٹائم ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ اغتنم شبابک قبل حرمک, کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ, اس میں عبادت کرو, اس میں مزہ آئے, تو وہ رب کو بہت زیادہ پسند بھی ہے. سمجھ گئے نا. تو آپ نے بالکل سیدھا کھڑا ہونا ہے, سمع اللہ لمن حمدہ, اور آپ کھڑے ہو گئے تو آپ کی نظریں بالکل سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے. وہی کنسیپٹ کہ یار ہم نے زمین کے اندر ہی دفن ہونا ہے, ہمارا اصل گھر وہ ہے. سمجھ گئے نا, وہ طریقہ. ادھر آپ کھڑے ہو کے پھر کیا پڑھیں گے, ہاتھ ادھر ہو, ربنا لک الحمد. یہاں تک ہو گیا, آدھی نماز گوئے کہ آپ کی ہو ہی گئی. اب آپ نے جانا ہے سجدے پہ. سمجھیے بچے اور بچیے, مرد اور عورتیں سارے بھائی. رکوع میں ایک بات رہ گئی ہے. رکوع میں یہ نا کہ بچوں نے اپنے یہ جو بازو ہے نا یہ پہلو سے الگ رکھنا ہے, ٹچ نہ ہو اس کے ساتھ, بالکل الگ ہو پہلو اور بازو رکوع میں. اور بچیوں کا وہ بالکل ملا ہوا ہو, ایسے پہلوؤں کے ساتھ یہ بازو کیا ہو, ملا ہوا ہو. یہ فرق ہے بچے اور بچیوں کے, مرد اور عورتوں کی نماز میں. سمجھ گئے نا جی. اب آپ نے جانا ہے سجدے پہ. سجدے پہ آپ جائیں گے, سب سے پہلے جو زمین کے قریب ہے آپ نے وہ جگہ پہلے رکھنا ہے. سب سے پہلے گھٹنا ہے. قاری صاحب کا, آپ سب کا ہے نا, ہے جی. سب سے پہلے گھٹنا رکھنا ہے, اس کے بعد زمین کے قریب ہاتھ ہے, ہاتھ رکھنے ہیں, اس کے بعد آپ نے ناک رکھنا ہے, اس کے بعد آپ نے پیشانی رکھنی ہے. یہ جاتے ہوئے طریقہ ہے. جب آپ اٹھیں گے سجدے سے, سب سے پہلے آپ نے اپوزٹ یعنی الٹے سائڈ سے پھر آپ نے کیا کرنا ہے, پیشانی پہلے, پھر ناک اٹھانا ہے, پھر ہاتھ, اور پھر گھٹنا, پھر کیا گھٹنا. یہ طریقہ سمجھ گئے نا. جو زمین کے قریب ہے وہ آپ نے پہلے رکھنا ہے, اور اٹھانے میں جو قریب ہے وہ آپ نے پہلے اٹھانا ہے. سمجھ گئے نا جی. چلیے بھائی, اللہ اکبر. چلے گئے نا. اب آپ نے سجدے میں سنو, سر نیچے رکھ کو سنو, کہ سجدے میں آپ لوگوں نے اپنی نظریں اپنے ناک کے نتنے پہ رکھنا ہے, جو نرم ہڈی ہے, جو نرم گوشت ہے, جس میں ہماری ماں بہنیں جو ہے نا وہ کوکڑ آتی ہے. سمجھ گئے, اس جگہ پہ آپ نے کیا کرنا ہے, نظریں رکھنی ہے. یہ کیوں, یہ اس لیے آپ نے رکھنا ہے نا کہ جب آدمی کو قبر میں ڈالا جاتا ہے نا, تو سب سے پہلے انسان کی جو جسم کے اعضاء میں جس چیز نے مٹی ہونا ہے وہ زمین کا, وہ ناک کا یہی حصہ ہے. ناک کا یہی حصہ ہے کہ جس سے سب سے پہلے مٹی ہونا ہے. تو یار آپ نے نظر ادھر رکھنی ہے, سوچ آپ کا ذہن وہی ہو گیا, سب سے پہلے اس سے ختم ہونا ہے. سجدے میں آپ یہ ہو, ہاتھ آپ کے آگے نہ ہو, کانوں سے بالکل سر سے آگے بھی نہ ہو. بیٹھ کے دیکھیں قاری صاحب کو. چلیے بھائی بیٹھ کے دیکھیں. یہ دیکھیں سیدھے میں رکھ لیا آپ نے, نظریں آپ کی کہاں پہ ہو, ناک کے اس جگہ پہ نتنے پہ, ٹھیک ہے نا. اور یہ جو ہاتھ ہیں, ہاتھ آپ نے بالکل آگے نہیں رکھنے ایسے, بالکل پیچھے بھی نہیں رکھنے ایسے. یہ جو یہ ہے نا کان کا نرم حصہ, اس کے بالکل برابر میں ہونی چاہیے انگلی ایسے, اور ہاتھ جیسے اس طریقے پہ رکھنا ہے. بچوں نے
یہ بازو پہلو سے الگ رکھنا ہے اور بچیوں نے مل کے رکھنا ہے، ایسے ملا کے رکھنا ہے، چپکا کے رکھنا ہے، سمجھ گئے نا؟ ایسے بچوں کا الگ ہو اور بچیوں کا ملا ہو. اس میں لیڈیز کا جو کونی ہے وہ نیچے لگی ہونی چاہیے یا نہیں؟ نیچے لگی ہوئی دیکھنا ہے، نیچے جب مکمل سیدھا کریں گے وہ خود بخود لگ جاتی ہے. پھر نیچے لگی ہوئی زمین پہ وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی کرنا ہے ساتھ ساتھ. لیکن اب قاری صاحب تو وہ صحیح طریقے پہ کر نہیں سکیں گے. لڑکے بھی کر سکتے ہیں نیچے لگا؟ نہیں، لڑکوں نیچے نہیں رکھنا ہے، کیونکہ حدیث کے اندر ممانعت ہے کہ آپ نے سیدھا کتے کی طرح نہیں کرنا. الفاظ ہے باقاعدہ. وہ کتا جو ہے نا ہاتھ نیچے وہ کرتے ہیں، بچھا کر کرتے ہیں، اس میں ممانعت ہے، وہ نیچے نہیں رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ بچوں نے اوپر رکھنے ہیں اور بچیوں نے پہلوں کے ساتھ بھی ملا ہو، زمین کے ساتھ بھی کیا ہو، ملے ہوئے ہو. اور پیچھے سے بھی بچے بالکل جو ہے نا وہ بچیاں بالکل بیٹھے گی، سمجھ گئے نا؟ اور بچوں کا جو ہے نا وہ پیچھے کا جو پاؤں ہے کل سے وہ مڑ جائے. پاؤں کو آپ نے دیکھنا ہے کہ ابھی اپنے پاؤں کیسے دیکھنا ہے. ناک کا سمجھ گئے نا؟ نظر ناک پہ ہو، ہاتھ کہاں پہ ہو اور بازو سے جو ہے نا یہ بازو الگ ہو. اب نیچے دیکھیں سیدھے میں آپ کے جو یہ ہے نا سیدھے میں نیچے جائے، یہ ہاتھ کی جو ہے نا یہ دونوں، یہ دیکھو یہ جو یہ ہے نا یہ سے کہتے ہیں پنجہ، یعنی یہ جو انگلی ہے، انگلی کو آپ نے نیچے سے ہی بٹھا کر کے اس پر آپ نے ایسے بیٹھنا ہے، بالکل سیدھا ہو، پاؤں قبلے کی طرف بالکل سیدھا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ جب آپ اٹھیں گے سجدے سے تو اس وقت جو بچے ہیں وہ اپنا یہ جو بایاں پاؤں ہے اس کو وہ نیچے بچھائیں گے. قاری سے بچھائیے، یہ دیکھو بچھا دیے، اس پہ قاری سے بیٹھ گئے اور دائیں پاؤں کو بالکل کڑا کر دینا ہے، پنجے پہ بیٹھنا ہے. پنجے پہ کیا کرنا ہے؟ بیٹھنا ہے. سمجھ گئے نا؟ یہ بچوں کا طریقہ ہے. پریکٹس کریں گے، محنت کریں گے تو ہو جائے گا. 3 سے 4 دفعہ نماز پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ ہو جائے گا. لیکن اس طریقے پہ کرنا ہے. اور بچیوں نے ایک سائڈ پہ نکالنا ہے. دیکھو بچیوں نے ایک سائڈ پہ نکالنا ہے، چاہے وہ جس کے لیے ایزی و آسان ہو، دائیں طرف نکلے نکالے، بائیں طرف نکالے. لیکن یہ ہے کہ یہ پیچھے سے بالکل پیچھے زمین پہ کیا ہو، لگا ہوا ہونا چاہیے. سمجھ گئے نا؟ سجدے کی تسبیحات. جی ہاں جی، سجدے کے نیچے جائے، اللہ اکبر، سجدے میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر. بیٹھے جلسے میں جب آپ بیٹھیں گے، جلسے میں جب آپ بیٹھیں گے، دیکھیں بیٹھیں گے آپ کے ہاتھ جو ہے نا، بچے اور بچیوں کے ہاتھ جو ہے نا وہ آگے نہ ہو، بالکل پیچھے نہ ہو، بالکل سیم ہو. اس کے ساتھ نظریں جو ہے نا وہ آپ کے کہاں پہ ہو، گود میں ہو. کہاں پہ ہو؟ گود میں ہو. یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ دنیا سے ہم نے خالی گود خالی جھولی جانا ہے، سب کچھ نہیں ادھر ہی رہنا، صرف ایک کفن میں ڈال کر کے وہاں قبر میں دفنانا ہے. سمجھ گئے نا؟ یہ کنسپٹ ہے کہ آپ نظر آپ کی ادھر ہو اور آپ پڑھیں گے. پھر کیا پڑھیں گے؟ سجدے 2 ہے. سجدے کیا ہے؟ 2. یہ ایک رکوع اور 2 سجدے یہ فرض ہے. اگر ایک سجدہ کر کے ایک چھوڑ دیا تو نماز نہیں ہوئی، رکوع چھوڑ دیا تو نماز نہیں ہوگی. لیکن پھر طریقہ ہے کہ اگر کسی نے پہلی رکعت میں ایک سجدہ کر کے ایک چھوڑ دیا ہے تو وہ دوسری رکعت میں 3 سجدے کر لے، پھر آخر میں سجدہ سہوا کر لے. وہ پھر کلاس میں قاری صاحب آپ کو سمجھا دیں گے، پھر آپ نے اس طریقے پہ کرنا ہے، بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی. ادھر آپ وہی پڑھیں گے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ادھر دیکھیں، عبدہ و رسولہ پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ انگلی اٹھانا. اس کا آپ نے ہلکا بنانا ہے، یہ دونوں کا، سمجھ گئے نا؟ اور یہ شہادت کی انگلی آپ نے ایسے چھوڑنی ہے. جب آپ کہیں گے اشہد ان لا الہ کہ ہم گواہی دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود الا اللہ پہ آپ نے نیچے کرنا ہے. کیا پر؟ الا اللہ پر. پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ نیچے.
سمجھ گئے نا جی. یہ اگر کسی نے نہیں کیا تو نماز اس کی ہو جائے گی, ٹینشن نہ لیں, لیکن کرے تو اچھی بات ہے نا, ثواب زیادہ ملے گا, رب کو پسند ہے. نبوی طریقہ یہی ہے, سمجھ گیا نا جی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ادھر جو دعا بچے کو یاد ہے, بچی کو یاد ہے, مرد کو یاد ہے, عورت کو یاد ہے, وہ پڑھ سکتا ہے, پڑھ سکتی ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. سمجھ گئے نا. قرآن کی دعا, حدیث مبارکہ کی دعائیں 2 مانگے, 3 مانگے, 4 مانگے, 5 مانگے, رب سے مانگے جتنے آپ مانگ سکتے ہیں, زیادہ لمبا نہ کرے دعائیں. اور یہ ہے کہ یہ نفل نماز میں, سنت نماز میں جماعت کے ساتھ, کیونکہ وہ نماز مختصر ہوتی ہے, اس میں بیمار بھی ہوتے ہیں اور کام کرنے والے کافی سارے لوگ ہوتے ہیں, تو وہ ایک اجتماعی ہوتی ہے, اس لیے اس میں ذرا تخفیف ہے. باقی اس کے بعد ہے سلام. تو سلام میں آپ یہ یاد رکھیے گا کہ جب آپ سلام کرتے ہیں, سلام میں ایک تو آپ نے ارادہ کرنا ہے, نیت کرنی ہے کہ جو آپ کے دائیں طرف رائٹ پہ بیٹھے ہیں, چاہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں, جماعت میں جو لوگ بیٹھے ہیں, ان کا آپ نے نیت کرنا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, کہ سلامتی ہو کس پر, جو آپ کے دائیں طرف بیٹھے ہیں سارے, جو فرشتے ہیں جو آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہے, جو کاتبین لکھنے والے ہیں, جو آپ کی نماز کو لکھ رہا ہے, اس کی آپ نے نیت کرنی کہ سلامتی اس پر بھی ہو. سخاوت کرے نا, رب نے کہا ہے سخاوت کرو. اس میں کوئی پیٹرول تو خرچ نہیں ہوتا, کوئی پیسے تو خرچ نہیں ہوتا, صرف آپ نے کیا کرنا ہے, نیت کرنی ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, سلامتی ہو. دل میں کریں گے نیت کہ کس پر, دائیں طرف بیٹھنے والوں پر, فرشتوں پر, جنات پر, جو اچھے جنات نماز پڑھتے ہیں, وہ بھی رب کی مخلوق ہے, ان پر. اور اگر امام آپ کے بچوں کے, مردوں کی کس سائڈ میں ہے, دائیں طرف, تو اس کا بھی نیت کر لے. اس نے آپ کی پوری نماز کی ذمہ داری اٹھائی, آخرت میں ان کو سلامتی تو بھیج دینا. سمجھ گئے نا. اگر وہ آپ کے لیفٹ سائڈ پہ ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو امام کا نیت کرنا ہے, ساتھ فرشتوں کی, ساتھ جنات کی, اور ساتھ جو بیٹھے ہوئے صف میں جو لوگ آگے پیچھے, سب کی نیت کرنی ہے. سمجھ گئے نا. اور یہاں پر یاد رکھیے گا کہ آپ نے ہاتھ اپنے یہ جو چہرہ ہے نا, یہ نہیں موڑنا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, پیچھے پتہ نہیں کوئی کیا کر رہا ہے, نماز میں کوئی جا رہا آ رہا ہے, السلام علیکم, آپ نے سینے کو نہیں ہلانا ہے, السلام علیکم, السلام علیکم نہیں, صحیح طریقے پہ آہستہ آہستہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ نظریں یہاں سے اسٹارٹ ہو, ادھر سے نظریں آئے, یہاں سے پھر اسٹارٹ ہو نظریں, یہ اس کندھے پہ آئے نظریں آپ کا, بس نظر کہاں پہ آئے, کندھے تک آئے. یہ چہرہ آپ کو پیچھے صف میں بیٹھے والے, پیچھے بیٹھنے والے لوگ دیکھ سکے, بس یہ والا. آپ کا منہ ناک نہیں کہ یہ والا سب اس کو دکھا دیں, نہیں. نظریں یہاں سے اسٹارٹ کریں گے, یہاں پر کندھے پہ آپ کی نظریں ہونی چاہیے, ادھر سے بھی آپ کے کندھے پہ نظری ہونی چاہیے. جو کچھ سنا اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قاری صاحب سے درخواست ہے کہ وہ دعا کرے, اور کوئی گستاخانہ کوئی لفظ نکلا ہو تو اس کے لیے معذرت ہے, آپ سے بھی, سر سے بھی, باقی ٹیچروں سے بھی. درخواست یہ ہے کہ آپ لوگ نماز پڑھنے کی کوشش کریں, نمازی بنیں, رب سے اپنا تعلق بنائیں. ٹیچر سے بھی یہی درخواست ہے کہ اس کی پابندی کریں. والدین تک اگر میری یہ بات پہنچتی ہے, آواز پہنچتی ہے, تو انہیں بھی یہ ہے کہ بچوں کو ٹائم پہ اٹھایا کرے اور ان کو نماز پڑھنے کی تلقین کرے, کوشش کرے تاکہ یہ اچھے نمازی بنے. تو دعا کریں. آمین. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما.
دعا جب کریں گے سب سے پہلے درود بھیجنا ہے اور اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرنی ہے اور اس کے بعد اگر پڑھ سکتے ہیں تو اسم اعظم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم وعنت الوجوہ للحی القیوم. رب الجلال جو کچھ پڑھا ہے، جو کچھ بیان کیا ہے، جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، رب الجلال اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. رب الجلال ہم سب کو سیکھ کر نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما. رب الجلال ہم سب کو سیکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. رب الجلال جس طرح رمضان المبارک گزارنے کا حق ہم سب کو اسی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرما. رب الجلال ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادات، تلاوت، ذکر اذکار کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتہ.